الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ المجتبى وعلی آلہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ بارش کے قطرات سے بھی زیادہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ درود و سلام آقا نامدار امام الانبیاء راحت الانبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا امام المجاہدین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آج میں اور آپ یہاں کراچی گلشن حدید میں جامعہ باب الرحمت کے سالانہ تقریب ختم بخاری کی مقدس بابرکت محفل میں شریک ہیں لفظ محفل میں نے استعمال کیا لیکن آپ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ تشریف فرما ہیں جلسہ بھی نہیں کہنا چاہتا ایک بڑا اجتماع ہے الحمدللہ ایسے لگتا ہے اجتماع کو دیکھ کر کہ اجتماع میں شریک ہر دل دوسرے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے الحمدللہ ہر دل دوسرے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ سارے دل قرآن و سنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارا یہاں پہ مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے قرآن پاک کی تقریب ہے بخاری شریف کی تقریب ہے مجھ سے پہلے حضرت اقدس مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب اور حضرت اقدس مولانا شیخ الحدیث شفیق الرحمن کشمیری صاحب اور دیگر علماء نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا یقیناً میرے سمیت آپ سب کو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ اور آگے چل کے بھی فائدہ ہوگا انتہائی مختصراً آپ کے سامنے اپنی گزارشات رکھنا چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے میرے دوستو
یہ جامعہ باب الرحمت جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بھائی حسن خان صاحب جو کہ یہاں ٹرسٹ کے سرپرست ہیں، اور ان سے پہلے راؤ ذوالفقار صاحب جو کہ باب الرحمت ٹرسٹ کے صدر ہیں، انہوں نے بتایا، میری ذاتی معلومات بھی ہیں کہ یہ وہ جامعہ باب الرحمت ہے کہ جہاں مسلمانوں کے بچوں پہ محنت ہوتی ہے، مسلمانوں کے جوانوں پہ محنت ہوتی ہے، مسلمان بوڑھوں پہ محنت ہوتی ہے، صرف بچوں، بوڑھوں اور جوانوں پہ نہیں بلکہ مسلمان بیٹیوں پہ بھی محنت ہوتی ہے۔ محنت کس چیز کی؟ توجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف رکھیں۔ اکابرین آتے رہیں گے اور آپ کے سامنے سارے آئیں گے انشاءاللہ، کوئی آپ سے ملے بغیر نہیں جائے گا، ادھر ہی آئے گا جو بھی آئے گا۔ توجہ آپ میری طرف رکھیں۔ یہ سارے جتنے بھی میں نے جو بھی آپ کے سامنے گزارشات پیش کی، میرے بھائیوں، محنت اس چیز کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسانوں کو دین کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ کس کے ساتھ جوڑ دیا جائے؟ توجہ میری طرف رکھیں، سارے بولیں گے، کس کے ساتھ جوڑ دیا جائے؟ دکھ کی بات ہے، کہہ دینی چاہیے، ملک کے معروف قاری ابراہیم کانسی صاحب نے کتنی خوبصورت تلاوت کی، لیکن پتہ نہیں مجمع کو سانپ کیوں سونگ گیا، سبحان اللہ کی بارش نہیں ہوئی کم از کم۔ لیکن میں آپ کو انشاءاللہ بلواؤں گا، آپ کو بولنا پڑے گا۔ کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ بلند آواز کے ساتھ، کس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے؟ دین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تبلیغ کا کام یہاں سے، دعوت اور تبلیغ کا کام یہاں سے ہے، یہاں پہ ہوتا ہے۔ تعلیم و تعلم کا کام یہاں پہ ہوتا ہے۔ بلکہ مختصراً میں آپ سے عرض کر دوں، یہ وہ جگہ ہے، باب الرحمت وہ جگہ ہے جہاں انسان کو انسانیت سکھائی جاتی ہے۔ کیا سکھائی جاتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں امریکہ کو انسانی حقوق کا بڑا خیال ہے، فرانس کو انسانی حقوق کا بڑا خیال ہے۔ ایسا نہیں ہے دوستو، ہماری ہر مسجد کے اندر، ہر مدرسے کے اندر انسانوں کو انسانوں سے پیار کرنا سکھایا جاتا ہے، انسانوں کی محبت سکھائی جاتی ہے، انسانیت کا احترام سکھایا جاتا ہے، ماں باپ کا احترام سکھایا جاتا ہے، اور بیوی بچوں کی پرورش کا طریقہ بھی سمجھایا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی میں نے جو آپ کے سامنے گزارشات پیش کی، ہمارے مخدوم بلکہ جمعیت علماء اسلام کے شیر ببر جناب حافظ حمداللہ صاحب آپ کے سامنے تشریف لے آئے ہیں، اور انشاءاللہ ان کا بھی خطاب عالیشان آپ کے سامنے ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے، دینی مدارس اور ان مساجد کے اندر انسان سے پیار کرنا سکھایا جاتا ہے، انسانیت نوازی کا سبق پڑھایا جاتا ہے، اور لوگوں کو امن کا درس دیا جاتا ہے، لوگوں کو حیا کا درس دیا جاتا ہے، آنکھیں کہاں جھکانی ہیں یہ بتایا جاتا ہے، ماں کا احترام سکھایا جاتا ہے، بہن کا احترام سکھایا جاتا ہے، بیوی کے حقوق بتائے جاتے ہیں، بچوں کی پرورش کرنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ سارا دینی مدارس سمجھاتے ہیں، یہ سب کچھ مدارس سے سکھایا جاتا ہے۔ آپ چلے جائیے کالجز اور یونیورسٹیوں کے اندر، میں نے عملی طور پہ ابھی 3 سے 4 سال کے اندر ہم نے 350 گستاخ گرفتار کروائے۔ کتنے؟ بولے توجہ میری طرف دے، کتنے گرفتار کروائے؟ 350۔ اور یہ گستاخ قائد اعظم کے نہیں، علامہ اقبال کے نہیں، یہ آرمی چیف کے گستاخ نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کرنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کرنے والے سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ ام عائشہ صدیقہ، صحابیات رسول، ازواج نبی، بنات رسول، اور بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے والے 350
گرفتار ہیں، اس وقت FIA کے سائبر کرائم ونگ نے پکڑے اور ابھی مزید بھی گرفتاریاں ہوں گی۔ ہم نے پکڑ کے ان سے تفتیش جب کی تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسٹر اور ملا کی تقسیم کروائی گئی، یہ جو کالج اور یونیورسٹی کے اندر الہاد کا سیلاب آیا، ملحدین کا سیلاب آیا، اس سیلاب نے سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، موبائل کے اندر فحاشی پروگراموں کے ذریعے میرے مسلمان کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا، باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، پردادا بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، نانی بھی مسلمان، پڑنانی بھی مسلمان، لیکن بیٹا گستاخ رسول۔ بیٹا کیا ہے؟ سب کہیے استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے۔ یہ دینی مدارس سے جو کٹ گئے، جنہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا تو ضرور، پڑھنا گوارا نہیں کیا، سمجھنا گوارا نہیں کیا، علماء سے دور ہو گئے، مدارس سے دور ہو گئے، مساجد سے دور ہو گئے، اور وہ سوشل میڈیا میں گھس گئے، الیکٹرانک چینل کے وہ بندے بن گئے، سوشل میڈیا کے بندے بن گئے۔ شیخ الحدیث کی بات کو سننا گناہ سمجھتے تھے، اور شام کو ایک شراب پی کے اینکر بیٹھا ہوتا ہے ٹی وی چینل پہ، اور اس کو ساری رات دیکھتے تھے، سنتے تھے، گانے سنتے تھے۔ آج اس مقام پہ آگئے کہ وہ پہنچے بھی کہاں پہ؟ گستاخ رسول بن گئے۔ میرے بھائیوں اب بھی لوٹ آنے کا وقت ہے۔ مسلمانوں واپس آ جاؤ دین کی طرف، آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ رسول اللہ کے فرمان کی طرف۔ اب بھی وقت ہے، مساجد میں آ جاؤ واپس، علماء کے پاس واپس آ جاؤ۔ علماء تمہیں دین سمجھاتے ہیں، علماء تمہیں بندوں کی غلامی سے نکال کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بناتے ہیں۔ کیا تم چودھریوں کے غلام بنے اچھے لگتے ہو یا محمد کی غلامی اچھی ہے؟ جن کو محمد کی غلامی اچھی لگتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے۔ صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ، کوئی زبان باقی نہ بچے جو نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ دینی مدارس جو آپ کے سامنے جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ ملک بھر کے اندر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت 30,000 دینی مدارس ہے۔ کتنے ہیں؟ 30,000، اور ان کے اندر تقریباً 40 لاکھ طلبہ و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ اس سال انشاءاللہ 1,03,000 بچے قرآن کا حفظ قرآن کی تکمیل کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے بچے؟ اچھا اپنے بچے نہیں بولیں گے، بڑے بولیں گے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیجئے گا، یہ جو 1,03,000 بچے حافظ قرآن بن کے نکلیں گے، اس سے ملک میں برکت آئے گی، بے برکتی ہوگی؟ بلند آواز کے ساتھ۔ اچھا اور میں آپ کو کہتا ہوں، یہ برکت گانوں سے آتی ہے یا قرآن سے آتی ہے؟ بلند آواز سے۔ آپ کا یا میرا کوئی عزیز مر جائے، ہم اس کو دفن کرتے ہیں، اس کے سرہانے اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے پھر قاری صاحب کیا کرتے ہیں؟ بلند آواز سے کیا کرتے ہیں؟ ثابت یہ ہوا کہ قبر کے اوپر بھی تلاوت کام آئے گی اور قبر کے اندر بھی تلاوت کام آئے گی۔ لیکن آج میں اور آپ علماء سے ہٹ جائیں، طلباء کو چھوڑ دیں، جو یہاں پہ دکاندار تشریف لائے ہیں، تاجر آئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ عوام بیٹھی ہے۔ میرا ان سے سوال ہے، میرے سمیت اور ان سمیت ہم قرآن کتنا روز پڑھتے ہیں؟ کبھی کسی کو سورہ یاسین کی تلاوت بھی نصیب ہوئی ہے؟ ایک پارہ تو دور کی بات۔ میرے بھائیوں ہمیں واپس آنا پڑے گا۔ کوئی امریکہ، کوئی برطانیہ، کوئی فرانس ہمیں رزق نہیں دے سکتا۔ کسی امریکہ کے ڈالر پاکستان کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ وہ مردود مر گیا جس کا جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا، اور وہ کہا کرتا تھا میں دینی مدارس کو ختم کر دوں گا۔ وہ تو مر گیا مردود۔ دینی مدارس ہیں یا ختم ہو گئے؟
میں نام نہیں لوں گا، میری زبان پلیت ہو جائے گی، آپ سمجھ گئے ہوں گے ابھی چند سال پہلے 9/11 کے بعد وہ مکہ لہرا کے اچھل اچھل کے کہتا تھا میں دینی مدارس نہیں چلنے دوں گا۔ دینی مدارس ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو نا یار، دینی مدارس بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ قرآن پڑھنے والے بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ کرونا کے نام پر تبلیغی جماعت کے خلاف سازشیں ہوئی، مجھے بتاؤ تبلیغی جماعتیں دنیا میں بڑی ہیں یا کم ہوئی ہیں؟ بلند آواز کے ساتھ اور بلند آواز کے ساتھ مفتی نظام الدین شاملی کا لاشا تڑپایا گیا، مولانا یوسف لدھیانوی جیسا ولی کامل لاشا تڑپا دیا گیا، سعید جلال پوری کا لاشا تڑپا دیا گیا، ختم نبوت کا خادم مفتی محمد جمیل خان جیسا شہزادہ لاشا تڑپا دیا گیا، مولانا اعظم تارک کا لاشا تڑپا دیا گیا، عبدالغفور ندیم کا لاشا تڑپا دیا گیا، حتیٰ کہ مسعود الرحمان عثمانی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ مجھے بتاؤ علماء بڑے یا کم ہوئے؟ بلند آواز کے ساتھ دین کا جذبہ بڑا یا کم ہوا؟ او قادیانیوں، تم کہتے ہو کہ ہم پاکستان کے اندر اپنی قادیانیت کو لائیں گے، یاد رکھو پارلیمنٹ نے تم کو کافر قرار دیا ہے اور ہم بھی تمہیں کافر اور مرتد سمجھتے ہیں۔ سن لو، ہم امن پسند ہیں، اگر تم میں سے جو بھی شرارت کرے گا یا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا یا جو بھی صحابہ کرام کی گستاخی کرے گا، ہم گولی نہیں مارتے، ہم جلوس نہیں نکالیں گے، ہم انشاءاللہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلوا کر اسے پھانسی کے پھندے تک لے جائیں گے انشاءاللہ۔ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ ہم نے تحریک تحفظ ناموس رسالت کی طرف سے حافظ حمداللہ صاحب تشریف فرما ہے، ان کو بھی ان کی اطلاع کے لیے بھی 350 گستاخان رسول جو سوشل میڈیا پہ گستاخیاں کرتے تھے، سائبر کرائم ونگ FIA کے ہاتھوں گرفتار کروا چکے ہیں۔ 13 کو پھانسی کی سزائیں ہو چکی ہیں۔ کتنوں کو؟ 13 کو پھانسی کی سزائیں ہو چکی ہیں۔ ہائی کورٹ سندھ کے اندر ایک راجہ دہر کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے جس نے FIA کے ثبوت دکھانے کے باوجود ایک گستاخ رسول کو ضمانت دی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس ضمانت کو بھی کینسل کروائیں گے اور سپریم کورٹ کے ذریعے اس گستاخ کو دوبارہ گرفتار کروا کے پھانسی کے پھندے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ پہنچانا چاہیے کہ نہیں پہنچانا چاہیے؟ ہم ختم سن لو، آپ بھی ایمان کے ساتھ مکہ لہرائیں گے۔ ہمیں کائنات میں سب سے زیادہ پیار محمد الرسول اللہ سے ہے، صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ۔ آپ سب کو ہے یا نہیں ہے؟ سب سے زیادہ پیار دہرائیے اس جملے کو تاکہ قادیانیوں کی، مرزا غلام قادیانی کی قبر کی آگ بھڑکے۔ ہمیں سب سے زیادہ پیار محمد الرسول اللہ سے ہے، ہمیں اس کے بعد سب سے زیادہ پیار صحابہ کرام سے ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے اہل بیت عظام سے ہے، دینی مدارس سے ہے، قرآن سے ہے۔ ساری دنیا کا کفر، منافق، بے ایمانوں کا ٹولہ، چاہے اسلام آباد میں ہو، دلی میں ہو، یروشلم میں ہو، واشنگٹن میں ہو، جہاں کوئی بے ایمان رہتا ہے الٹا لٹک جائے، ہم محمد سے پیار کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ پھر سارے پڑھے صلی اللہ، خوشبو آئے گی آپ کے منہ سے صلی اللہ صلی اللہ۔ اللہ ہمارے روض الافکار صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے بھائی حسن صاحب، حسن خان صاحب جنہوں نے یہ پودا اپنی ٹیم کے ساتھ لگایا اور اس مقام تک پہنچایا۔ آج پاکستان میں یورپ کے ڈالروں سے، فرانس کے ڈالروں سے، NGOs کی بدماشی سے ہمارے نوجوانوں کو گستاخ صحابہ بنایا جا رہا ہے، گستاخ رسول بنایا جا رہا ہے۔
انشاءاللہ یہی دینی مدارس انشاءاللہ ان فتنوں کا بھی علاج کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ گستاخیاں اتنی ہیں، ہم نے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اللہ ان کو عمر دراز عطا فرمائے، سب کہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، آپ سب کہے آمین۔ اللہ ان کو بار بار کہا جاتا ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ کاکڑ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کی جان کو کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ ہم بھی ان کو کہتے ہیں باز آ جاؤ ان حرکتوں سے، علماء کی جانیں بڑی قیمتی ہیں۔ تم اس طرح حرکتیں کر کے علماء کے خون سے زرزمین کو رنگین کرو گے، تب بھی نہیں کرو گے، تب بھی ہمارا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس دھرتی پہ رب کا قرآن اور محمد کا فرمان نافذ ہو کے رہے گا۔ تمہارا باپ بھی اسلام کو نافذ ہونے سے نہیں روک سکتا۔ تم ڈراتے ہو مار دیں گے، اور مارنے سے اسلام چمکتا ہے، نیچے نہیں لکھتا۔ علماء چمکتے ہیں۔ تمہاری موت تم سمجھتے ہو مولوی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، میرا محمد فرماتے ہیں شہید کو شہادت کے وقت اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چونٹی کے کاٹنے سے کسی کو ہوتی ہے۔ تم سمجھتے ہو عثمانی کو گولیاں سے چھلنی کیا، بڑا اس کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ نہیں لوگو، ہم نے اس دین کو پڑھا ہے جس کے بانی محمد الرسول اللہ تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے آسمان کا رب اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ شہید ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ خون نکلے گا، خون نکلے گا۔ اللہ کے راستے میں ہم انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی جاری ہے، تعلیم و تعلم کا کام بھی جاری ہے، تزکیہ نفس بھی جاری ہے، انسانوں کی خدمت انسانیت سازی بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ شہادت کے راستے بھی کھلے ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے جو کچھ کہنے اور آپ کو سننے کا موقع دیا، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ جتنی مرضی پھونکے مار لیں کافر، جتنی مرضی سازشیں کر لیں کافر، نور کو بجھانے کے لیے الٹے لٹک جائیں چمگادڑوں کی طرح، لیکن اللہ کا نور چمک کے رہے گا اور پوری دنیا میں چمکے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔